वेलकम बैक नाजरीन। अब हम चलते हैं मोहम्मद हसन की जानिब और उनसे गुजारिश करते हैं कि वो हमें एक नाते मकबूल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाएं। हश्र में खुद को जो देखूंगा बिखर जाऊंगा। हश्र में खुद को जो देखूंगा बिखर जाऊंगा, बिखर जाऊंगा। आपने गर ना संभाला तो किधर जाऊंगा। इतना मानूस हुआ था मैं तेरे कदमों से, मैं तेरे कदमों से। मुझको कदमों से किया दूर तो मर जाऊंगा। हश्र में खुद को जो देखूंगा बिखर जाऊंगा। आदते नात बहाना है मेरी बख्शिश का, है मेरी बख्शिश का। नात पढ़ते हुए मैं पुल से गुजर जाऊंगा। हश्र में खुद को जो देखूंगा बिखर जाऊंगा। इसे बढ़कर नहीं एजाज कोई और जया, कोई और जया। लोग तेरा ही कहेंगे मैं जिधर जाऊंगा। हश्र में खुद को जो देखूंगा बिखर जाऊंगा। जज़ाकल्लाह माशाल्लाह। मोहम्मद हसन, ये बताएं कि माह मुबारक रमज़ान में जैसे अभी आप नात ख़वानी कर रहे हैं, तो इसमें आपको रोज़ा रख के कोई मुश्किल पेश तो नहीं आती नात पढ़ने में? जी बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि रोज़ा अल्लाह ताला ने हमारे पे फ़र्ज किया है, तो इसमें कोई गलती कोताही नहीं होनी चाहिए सरजद। माशाल्लाह। तो बस यही कोशिश होती है कि रोज़ा आसानी से गुजर जाए। माशाल्लाह। अच्छा, स्कूल भी जाते हैं, किस क्लास में पढ़ते हैं? 8। 8th में, माशाल्लाह। तो स्कूल में आपके फ्रेंड्स आपसे नात सुनने की फरमाइश करते हैं? जी जी अच्छा, तो फिर आप सुनाते हैं, टीचर्स भी सुनती होंगी? जी। माशाल्लाह। अच्छा मोहतरमा, ये बताइए कि माह मुबारक रमज़ान में पेरेंट्स बड़ा परेशान रहते हैं और इसको हम एक गलत फ़हमी कह लें, वहम कर लें, मिथ कह लें कि पेरेंट्स कहते हैं जी बच्चा बच्ची बालिग हो गया लेकिन बहुत कमज़ोर है, अभी उसने रोज़ा नहीं रखना कि ये ना हो बीमार हो जाए। इस बारे में आप क्या पैगाम देना चाहेंगे पेरेंट्स को कि ये वाजिब है और इससे जो है किसी किस्म की वायलेशन नहीं होनी चाहिए इस हुक्म में? जी बिल्कुल, रोज़ा फ़र्ज़ है, बिल्कुल, नफली इबादत नहीं है। बेशक। रोज़ा फ़र्ज़ कर दिया गया और जिसने रमज़ान का एक रोज़ा भी बिला शरई उज़्र छोड़ा, बेशक, तो अगर वो पूरी ज़िंदगी भी रोज़ा रखता रहे तो सही, भी उसका हक़ अदा नहीं हो सकता। बेशक ऐसा ही है। तो माँ बाप कहते हैं जिस्मानी कमज़ोरी है, जिस्मानी कमज़ोरी की फिर दवाएं हैं
روحانی کمزوری نہیں ہونی چاہیے. بہت خوب. انسان ٹھیک. ماں باپ کو بلکہ بچوں کو بتانا چاہیے کہ بیٹا تم اسٹرانگ ہو, تم رکھ سکتے ہو. اور بچوں کی ضد ہوتی ہے کہ ہم نے روزہ رکھنا ہے, بے لیکن شک ماں باپ انہیں کہتے ہیں کہ تم ابھی نہیں رکھ سکتے. ایسا ہی ہے, بڑے شوق سے. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب سحری میں یا افطاری میں بچے بڑوں کو دیکھتے ہیں کہ اتنی خوشی سے وہ روزہ کھول رہے ہیں یا رکھ رہے ہیں, تو ان کے اندر ایک شوق ابھرتا ہے, اور والدین جو ہے اس شوق کو وہیں ختم کر دیتے ہیں. جبکہ ہم نے علماء سے سنا ہے کہ اگر روزہ فرض نہ بھی ہوا ہو تو بچوں کو آپ اس پریکٹس کی عادت ڈالیں, بھلے وہ دن کو کسی وقت روزہ افطار کر لے, لیکن آپ وہ روزہ اس کو رکھوائیں تاکہ اس کے اندر یہ مشق کرتے ہوئے اس کے اندر پابندی ہو اور اس کی عادت پڑے. بالکل, بلکہ ابھی آپ نے کہا بلوغت تک بچوں کو اگر بچپن سے ہی شوق ہے نا, کیونکہ شوق پیدا ہو رہا ہے تو اس کا رجحان اس طرف ہے. بالکل. اسی طرح نماز کا بے شک. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو مار کے نماز پڑھاؤ. ایسا ہی ہے. بالکل. لیکن ہم اپنے بچے کو, بچہ بڑا بھی ہو جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں تو جتنا بڑی مرضی بڑا ہو جائے, ابھی روزہ نہیں رہا, بچہ ہی ہے. ہاں بچہ ہی ہے. تو اس غفلت چیز کر میں جاتے ہیں. کبھی آپ نے سنا ہے کہ دین کی وجہ سے کسی بچے کو مار پڑی ہے؟ نہیں جی, آپ بلکہ اس میں آپ کی قطع کلامی کر رہی ہوں کہ ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ بچہ اگر سکول نہ جائے تو اس کو مار پڑ سکتی ہے, لیکن اگر وہ کوئی عبادت چھوڑ دے تو پیرنٹس اس پہ کوئی دھیان نہیں کرتے کہ اس نے چھوڑ دیا. یہی وہ چیز ہے نا جس پہ ہم پستی کی طرف چلے جا رہے ہیں اب, بے شک. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں چلا کس طرح سے ہماری تنزلی کہاں کب آئی. ہم تو بہت عروج پہ تھے, جی ہم بہت اچھا چل رہے تھے. ایسا ہی وہ ہے. دنیاوی اچھائی کو تو اپریشیٹ کرتے ہیں, لیکن کبھی بھی اس چیز کی طرف نہیں آتے کہ ہمارے زوال کی وجہ کیا ہے. ایسا تو ہی یہی ساری وجوہات دین تو سے ہیں. دوری ہے, جی احکامات سے دوری ہے, بالکل. اہمیت گھروں میں نہیں دی جاتی. بلکہ اب ایک اور آپ نے جیسے آپ بات کی کہ بغیر شرعی عذر کے روزہ کھانا ایک بہت بڑا گناہ ہے, اور یہ گناہ بھی اب عام دیکھا جاتا ہے. کہ پہلے تو ہم یہ بھی سنتے تھے کہ اگر کسی شرعی عذر سے آپ نے روزہ نہیں رکھا تو احترام رمضان میں آپ نے کسی کے سامنے کچھ کھانا پینا نہیں ہے. لیکن ابھی اس حد تک, اس پستی تک جیسے آپ فرما رہی ہیں ہم آ چکے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ سرعام لوگ کھا پی رہے ہیں. رمضان احترام رمضان میں بھی لوگ جو ہے خود کو روکتے نہیں ہیں کھانے پینے سے. بالکل ایسا ہی ہے, لوگ خود کو روکتے نہیں ہیں, بلکہ اگر کوئی احترام کر بھی رہا ہے نا تو اسے کہتے ہیں تمہارا تو روزہ نہیں ہے نا, چلو کوئی بات نہیں, تم بیمار ہو تم کھا لو, خود سے ہی عذر دیتے ہیں اس کے کہ اسے کہے چلو تم ایک سائڈ پہ ہو کے کھا لو, چلو تم بیمار تھے. اور بیماری بھی جب آپ بہت بیمار ہیں تب آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں, اور وہ بھی آپ کو روزہ رکھنا ہے بعد میں, ایسے ہی قضا کرنا ہے روزہ. اللہ تعالیٰ نے ہر معاف چیز میں نہیں کیا, لیکن آپ نے یہ ایام معدودات گنتی کے دن ہیں, آپ نے بعد میں پورے ضرور کرنے ہیں. بالکل تو صحیح. یہ ہمیں بہت ضرورت ہے کہ اس چیز پہ لوگوں کو, اس پہ اویئرنیس کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ وہ جانتے ہیں یہ سب. ظاہر ہے یہ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے باطن میں رکھا ہے, ایک رسول باطنی ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ یہ جو ہے پروردگار عالم نے جو ہے ہمارے لیے کیا احکامات رکھے ہیں. اور ایک اور میں نقطہ ایڈ کروں گی, رمضان کو کھانوں سے جوڑ دیا گیا ہے. بالکل صحیح. کہ یہ تو بہت بڑا عالمی ہے ہمارا. افطار ہے, بے شک. تو کھانوں سے جو جوڑ دیا ہے تو بھوک, اور پھر آپ تو ڈاکٹر ہیں, بچوں کو سمجھتی جب ہیں. بچے اگر روزہ رکھتے بھی ہیں تو کہتے ہیں ہم تو بہت مزے کی چیزیں بنا رہے ہیں, کھا لو, تھوڑا سا کھا لو, طبیعت خراب ہو جائے گی. رمضان کھانوں سے منسلک نہیں ہے. رمضان تو جسم کی عبادت ہے, جسم کی زکوٰۃ ہے. تو رمضان کو ہم نے جس طرح سے انٹرپریٹ کرنا شروع کر دیا ہے نا, انٹرپریٹیشن غلط ہو گئی ہماری, اور بالکل ہم اصلی رستے سے ہٹ کے کہیں اور جا نکلے. بالکل. بطور خاتون دیکھا یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں مرد حضرات تو روزہ رکھ کے یا اپنے کاموں پہ چلے جاتے ہیں یا آرام کرتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے جلدی چھٹی بھی ہو جاتی ہے دفاتر میں. خواتین کا شیڈول بڑا ٹف ہو جاتا ہے. انہوں نے سحری بھی بنانی ہے, افطاری بھی بنانی ہے, اور پھر افطاری اور سحری بھی بہت فارمل ہوتی ہے. یعنی عام دنوں میں تو ہم اگر ایک ڈش کھاتے ہیں تو افطاری اور سحری میں تو ہماری کئی ڈشیں ہوتی ہیں, جیسے کہ آپ نے پہلے بتایا. خواتین کے لیے عبادت کا وقت نہیں رہتا. اس سلسلے میں کیا کہتی ہیں خواتین کی کیا ذمہ داری ہے, اور مرد حضرات کی کیا ذمہ داری ہے کہ ان کے اوپر سے تھوڑا ڈشوں کا جو وزن ہے وہ کم کریں اور 1-2 ڈش پہ ہی گزارا کریں. اس سلسلے میں آپ کیا کہتی ہیں؟ دیکھیے, جس نے عبادت کا وقت نکالنا ہے نا, جس کو لگن ہے وہ نکال لیتی ہے. صحیح. اور بہت سارے
ہسبینڈس بھی ہیں, بہت سارے فادرز ہیں, بہت سارے بردرز ہیں, مل جل کے بھی کام ہو سکتا ہے, مل جل کے کام کر رہے ہوتے ہیں. وہ آتے ہیں تو اب تو باہر سے بھی بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں, صحیح, تو بہت حد تک ریڈی ٹو کوک بھی کام ہو سکتا ہے کہ آپ ایک ہی دفعہ سب چیزیں بنا کے فریج میں رکھ لیں, فریز کر لیں اور ڈیلی بیسس پہ آپ اس کو کر سکیں. اور موسٹلی میرا خیال ہے کہ اگر ہم سلاد اور ان چیزوں پہ جائیں تو زیادہ بہتر ہے, فروٹس پہ, اور وہ میرا خیال ہے بننے میں بھی اتنا ٹائم نہیں لگتا. یہ ہم نے ہی لوازمات اپنی بہت زندگی میں لمبی جو ہے وہ ہم نے ڈشیں بنانا اور دوسری بات یہ کھانے کہ بنانا, کمپٹیشن ہم کرتے ہیں, اس نے فلانے نے اتنی ڈشز بنائی تھی تو ہم نے اس سے زیادہ کرنی ہے. یہ بھی ایک پرابلم ہے ہمارے ساتھ, بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے. ہم مٹیریلسٹک ہو گئے نا اصل میں, صحیح ہے, تو اس وجہ سے ایسا ہوتا ہے. تو اگر ہم اپنا بوجھ کم کرنا چاہیں تو وہ ہم خود کر سکتے ہیں, اور عبادت کے لیے بھی وقت نکال سکتے ہیں. بالکل درست فرمایا خواتین و حضرات. اور ابھی میں اپنی خواتین کے لیے کچھ کہنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں پہ عبادت فرض کی ہے, اور اس میں کوئی تخصیص نہیں رکھی عورت اور مرد کے لیے. عورت کے لیے بھی عبادت اتنی ہی اور اسی طرح واجب اور فرض ہے جیسے ایک مرد کے لیے. سو ہم اپنی خواتین سے یہ گزارش کریں گے کہ آپ اپنا تمام ماہ مبارک رمضان کا وقت کچن میں نہ گزاریں. اس ماہ مبارک کی تمام ساتیں بہت پرعظمت اور بہت پربرکت ہے, ان سے بھرپور استفادہ کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنا وقت عبادت کو دیں, قرآن فہمی کو دیں. محترمہ یہ بتائیے, جیسا کہ آپ کا شیڈیول بہت بیزی ہے, آپ بہت سارے کام بیک وقت انجام دیتی ہیں, تو آپ ماہ مبارک رمضان میں اپنا شیڈیول کیسے ترتیب دیتی ہیں؟ سحر کے بعد نماز, روزہ, اس کے بعد سب سو جاتی ہوں, اور پھر جب صبح اٹھتی ہوں, صبح یونیورسٹی بھی جانا ہے. اور اچھا ماشاءاللہ پڑھتی بھی ہیں ساتھ؟ ہاں جی پڑھتی بھی ہوں, میرا لاسٹ ایئر ہے ماشاءاللہ. کس میں کیا پڑھ رہی ہیں آپ؟ یہ ڈاکٹر آف نیوٹریشن اینڈ رائٹ, صحیح. تو یونیورسٹی بھی جاتی ہوں, یونیورسٹی سے آ کے پھر شام کو بچوں کا افطار کرتے ہیں ہم اسکول میں. اچھا. اور افطار سے پہلے انہیں رمضان کے بارے میں, روزے کے بارے میں, ڈفرینٹ ٹاپکس پہ انہیں ہم بتاتے ہیں, ڈفرینٹ چیزوں میں. بلکہ اب تو ہمارے اسکول میں ملٹی میڈیا بھی ہے, تو ہم ان کو ویژولی بھی, ہمارا اسکول نا بہت عام اسکول نہیں ہے, ہم نے اپنے بچوں کو ہر وہ چیز فراہم کی ہے جو ایک اچھے اسکول میں دی جاتی ہے. اچھا ماشاءاللہ. ان کو آئی ٹی اسکلز بھی دے رہے ہیں. بہت خوب. ہم ملٹی میڈیا پہ ڈفرینٹ ان کو کارٹونس کے ذریعے ڈفرینٹ مورل لیسنس دیتے ہیں. اچھا ماشاءاللہ. اور زندگی کیسے گزارنی ہے, جھوٹ کیوں نہیں بولنا, آنیسٹی کیا ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ سے تعلق کیا ہے, بہت ساری چیزیں ہم ان کو سائڈ بائی سائڈ سکھا رہے ہوتے ہیں. کیسا ہوتا ہے بچوں کا اور ان کے پیرنٹس کا اسپیشلی؟ بہت خوش ہوتے ہیں. بلکہ میں آپ کو بتاتی ہوں, میں جو چیز بہت محسوس کرتی ہوں نا, کہ جب ہمارے جو اسکول میں, ہمارا اسکول بہت چھوٹا سا ہے, تو پورٹیبل اسکول ہے, اور دوسرا 2 ہالز ہیں جس میں ہم نے کلاسز ڈیوائڈ کی ہوئی ہیں. تو بہت سارے ایسے بچے ہیں, باہر سینکڑوں بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں اندر کہ اندر کیا ہو رہا ہے, اندر افطار بھی ہو رہا ہے. افطار جو ان کی بھی ہوتی ہے, لیکن اندر بہت چیزیں بھی ان کی ملٹی میڈیا, وہ پڑھ بھی رہے ہیں, آوازیں بھی آ رہی ہیں, دعائیں بھی یاد کر رہے ہیں, اور ڈفرینٹ چیزیں کر رہے ہیں. تو وہ بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ساری چیزیں نہیں ہیں, اور ہمارا دل اس ٹائم بند ہوتا ہے کہ ہم وسائل نہ ہونے کی وجہ سے یہ نہیں کر پا رہے. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو اسکول ہے ایک بلڈنگ بیس اسکول ہو جس میں بہت سارے بچے پڑھ سکیں, اور یہ سلسلہ ہم سے شروع ہوگا تو ہی آگے بڑھے گا. تو محترمہ آپ ڈونیشن کے حوالے سے کیا اس میں آپ اسٹیپس لیتی ہیں, کیسے آپ ڈونیشنز کلیکٹ کرتی ہیں؟ لوکل ڈونرز ہیں جو ڈونیٹ کرتے ہیں, جہاں پہ بہت سارے اچھے لوگ ہوتے ہیں جو ساتھ دیتے ہیں. جیسے افطار کا ہے تو کچھ لوگ کچھ دن کے افطار جو ہیں وہ ڈونیٹ کر دیتے ہیں, کچھ لوگ اسٹیشنری بچوں کی دے جاتے ہیں, کچھ لوگ بچوں کے ساتھ وقت گزارنا چاہتے ہیں, انہیں کچھ نہ کچھ ان سے سیکھنا چاہتے ہیں, کچھ انہیں سکھانا چاہتے ہیں, کچھ یونیفارم دے دیتے ہیں, کچھ نے ٹیچرز کی سیلری جو ہے وہ. اور ہمارا ایک سیگمنٹ ہے اڈاپٹ اے چائلڈ, اس میں ہے کہ بچے کی فی جو ہے وہ اڈاپٹ کی جائے تاکہ وہ پڑھ سکے. اس میں پروپر پورٹل دیا جاتا ہے, جو ڈونر ہے اس کو وہ اپنے بچے کی ساری پروگریس دیکھ سکتا ہے, کہ اس کی ساری جو اس کا رزلٹ ہے وہ بھی وہاں پہ شو ہوتا ہے. ٹیچر سے بات کر سکتا ہے ڈونر. اچھا محترمہ یہ بتائیے کہ اگر ہم اپنے ناظرین چونکہ ہمارے سن رہے ہیں, اور ہم ان سے گزارش بھی کریں گے کہ آپ اس عظیم خدمت میں اور اس عظیم جو ایک کار خیر ہے اس میں حصہ ڈالیں, تو کیسے آپ سے رابطہ کریں؟ آپ کا کوئی اس میں کوئی ویب سائٹ ہے کیسے؟ ہاں جی, ہماری ویب سائٹ ہے www.skzfoundation.pk. رائٹ. اس کے علاوہ میرا کانٹیکٹ نمبر
اور میں ساری جو ڈیٹیلز ہیں، اس کے علاوہ جو بینک اکاؤنٹ ہیں وہ بھی SKZ نہ صرف پاکستان میں بلکہ UK میں بھی رجسٹرڈ ہے. اچھا ماشاء اللہ. اور ہمارا جو ساری چیزیں بہت ٹرانسپیرنٹ ہیں. کوئی بھی اگر کانٹیکٹ کرنا چاہے تو ڈو کانٹیکٹ اس، اور ہم مل کر بہت ہی چیزیں سدھار سکتے ہیں. جی ناظرین، آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ ضرور اس ویب سائٹ پہ جائیں، وزٹ کریں اور اپنے حصے کا کار خیر سر انجام دیں. تو بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کی جانب. محترمہ، ہم پھر ماہ مبارک رمضان اور قرآن کی طرف واپس آتے ہیں. اور ہدایت، ماہ مبارک رمضان اور قرآن کریم دونوں کا ہدف اصلی ہدایت بشر ہے. اس پہ روشنی ڈالیے. ہدایت دیکھیں، بہت سارے لوگ ہیں جو ذرا سی کوشش کرتے ہیں اور انہیں ہدایت مل جاتی ہے، لیکن جب رمضان آتا ہے نا تو وہ بہت تھوڑی مقدار بہت زیادہ ہو جاتی ہے. ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرا روزہ نہ چھوٹے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں بڑھ چڑھ کے عبادت کروں، اور بلکہ طاق راتوں میں لوگ بہت عبادت کرتے ہیں، راتوں کو قیام بھی کرتے ہیں سارا. جیسے آپ نے بتایا کہ جو مرد حضرات ہیں روزہ رکھ کے اپنی جاب بھی کرتے ہیں، زندگی ان کی چلتی رہتی ہے. کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں نے روزہ رکھ لیا ہے اب اس مہینے میں نے جاب پہ نہیں جانا، یا کسی عورت نے یہ نہیں کہا کہ میں نے روزہ رکھ لیا ہے اب میں نے کھانا نہیں پکانا. تو اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونا. ایک ہوتا ہے کہ ہم کہتے تھے کہ جی اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے نا، اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے. اللہ تعالیٰ کو محسوس کیسے کیا جائے، اس چیز کو میں آپ کو اپنا ایک واقعہ سناتی ہوں. جب میں چھوٹی تھی، تقریباً 11 سال کی، تو میں اکثر کس کا خواب نہیں ہوتا کہ وہ مکہ مدینہ جائے، ہر کسی کا خواب ہوتا ہے. تو میں جب چھوٹی تھی تو میں بہت روتی تھی، اور میں نے یہ سنا بھی تھا کہ اس میں پیسوں کا عمل دخل نہیں ہوتا، جس نے جانا ہوتا ہے اللہ اسے بلا لیتا ہے. میں اکثر رویا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میں اس قابل نہیں ہوں کہ آپ مجھے بلائیں. میں بتاتے ہوئے بھی آپ کو ہو رہی ہوں. تو کچھ عرصے بعد میں نے خواب دیکھا کہ میں خانہ کعبہ میں ہوں، اور میں خواب میں سوچ رہی ہوں کہ میں خواب تو نہیں دیکھ رہی. اچھا ماشاء اللہ. اور میں اللہ تعالیٰ سے کہہ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے میری دعا سن لی ہے، آپ نے مجھے بلا لیا ہے. اور اس وقت میں 11 سال کی تھی، اور وہ جو یقین تھا نا کہ میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں لاکھوں لگا کے جاتی. اگر آپ میری اس دعا کو قبول کر سکتے ہیں نا تو ہر کسی کی دعا کو قبول کر سکتے ہیں. یہ ہم یقین نہیں کرتے، ہمارا خود پہ یقین نہیں ہوتا، ہمارا اللہ تعالیٰ پہ یقین نہیں ہوتا. جو یقین کرتے ہیں وہ کامیابی کی طرف گامزن ہو جاتے ہیں. لیکن کیونکہ یقین تو اولین شرط ہے نا. اللہ تعالیٰ سے آپ نے جو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے مانگو مجھ سے، دینے والی ذات اس کی ہے، مانگنا ہمارا کام ہے. تو وہ یقین بہت پختہ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ. بالکل صحیح، آپ نے بہت خوب اور بہت ایک باریک نقطے کی طرف توجہ دلائی کہ توکل علی اللہ. ناظرین، پروردگار عالم کا فرمان ہے کہ میں تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہوں. بس کمی پھر وہی بات ہے ہم میں کہ جب ہم اس توکل، اس یقین اور حسن ظن سے پروردگار عالم کی طرف رجوع کرتے ہیں تو وہ اپنی برکت اور رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اور اپنے رحمتوں کے خزانے ہم پر ان کے دروازے کھول دیتا ہے. ناظرین، اگر ہم ہدایت کو قرآن کریم سے پوچھیں کہ ہدایت ہمارے لیے واضح کریں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم ہے زمانے کی کہ انسان گھاٹے میں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا ہے کہ جب تک انسان ہدایت کو نہ سمجھے گا اور ہدایت کے حصول کی خاطر سعی و کوشش نہیں کرے گا تو وہ خسارے میں ہے. اور قرآن کریم وہ عظیم نعمت ہے جو منشور حیات انسانی ہونے کے ساتھ ساتھ منشور ہدایت بھی ہے. ہم اس کے بتائے ہوئے رستوں پہ چلتے ہوئے ہدایت کو پا سکتے ہیں. اور قرآن کریم نے خود فرمایا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی ریب نہیں ہے، اور یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. یعنی ہدایت صرف اور صرف قرآن کے ذریعے ہمیں مل بھی سکتی ہے، اور ہم اس پہ عمل کر کے ہدایت یافتہ ہو بھی سکتے ہیں. اور انسان کے زندگی کا مقصد اصلی بھی ہدایت ہے، قرآن کریم کا مقصد بھی ہدایت ہے. ہم نے اس ہدایت کے پہلو کو اس تمام ماہ مبارک میں نظر انداز نہیں کرنا،
نہ سستی اور غفلت کا شکار ہونا ہے اور کوشش کرنی ہے، کیونکہ اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ نے برکتوں اور رحمتوں کے خزانے کھول رکھے ہیں، صرف ہم نے کوشش کرنی ہے اور غفلت اور سستی سے پرہیز کرنا ہے۔ تو بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی جانب۔ محترمہ یہ بتائیے، ماہ مبارک رمضان میں اللہ تعالیٰ نے روزہ بھی فرض کیا ہے، اور یہ بھی اسی کی فضیلت ہے کہ اس کے علاوہ اور کسی مہینے میں روزے فرض نہیں ہیں۔ نفلی روزے رکھے جا سکتے ہیں، لیکن فرض نہیں ہے کہ پورے مہینے میں کہ آپ روزے رکھیں۔ اس کا کیا فلسفہ ہے، کیسے دیکھتی ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ روزے کو میں نے فرض کیا ہے، اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کر دیے گئے جیسے تم سے پہلے امتوں پر کیے گئے، تاکہ تم متقی بنو۔ تو اللہ تعالیٰ نے روزوں کو فرض کرنا انسان کے تقویٰ سے جوڑا ہے، کہ جب وہ مسلسل 30 دن کے روزے رکھتا ہے نا، نفلی روزے تو آج رکھا، پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں نفلی، لیکن ایک اور تاکید بھی ہے کہ آپ ہر مہینے کم از کم 3 روزے رکھیں، تاکید بھی ہے۔ اور ایک مہینہ 30 دن مختص کر دیے گئے ہیں روزوں میں، تاکہ انسان پرہیزگار رہے۔ اور دوسرا وہی کہ آپ کو دوسری جو آپ کی بیرونی، جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیرونی جو چیزیں ہیں وہ آپ پہ اثر انداز نہیں ہوں گی، آپ کا نفس کنٹرول ہوگا، شیطان آپ کو ورگلا نہیں سکے گا۔ بہترین مہینہ ہے تزکیہ نفس کے لیے، ہی بہترین مہینہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ 30 دن اور میڈیکلی بھی، کیونکہ انسان جو ہے نا پورا سال، انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کے بارے میں آپ نے سنا؟ بالکل بالکل بالکل، ابھی تو غیر جو مسلمز ہیں، نان مسلم، وہ بھی اس طرف جا رہے ہیں۔ ہاں جی، فاسٹنگ پہ بہت ایمفسس ہے ان کا کہ ضرور کرنا چاہیے۔ تو جو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ اب آئی ہے وہ تو 1400 سال پرانی ہے، کہ رمضان میں 30 دن ایسے مختص کر دیے گئے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی نفلی روزے بھی ہیں کہ آپ نے، کچھ لوگ جو ہیں وہ 16 to 8 کرتے ہیں، کچھ ڈفرینٹ ہے نا، کہ 16 گھنٹے بھوکے رہنا، 8 گھنٹے کھانا، اور بہت ساری اس کی مختلف اقسام ہیں۔ تو اگر ہم اس کو دین اسلام کے ذریعے دیکھیں تو یہ والی جو چیز ہے یہ تو بہت پرانی ہے۔ اب آ کے ہمیں اس چیز کا شعور آیا کہ سائنس نے بھی اس کو پروف کیا ہے کہ ہماری باڈی میں اگر ہم لوگ کینسر سے بچت ہو جاتی ہے اگر آپ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کرتے ہیں نا، اور آپ کی باڈی میں جب مطلب آپ ایک تو خوراک حاصل کھاتے رہنا اور وہ سٹور ہوتی رہتی ہے، آپ کا کولیسٹرول لیول بڑھتا ہے، آپ کا شوگر جو ہے ساری ڈائٹ وہ ایبزارب نہیں کرتی۔ جی بالکل، بہت ساری مسائل آتے ہیں۔ لیکن جب آپ 30 دن کی پریکٹس کرتے ہیں کہ آپ کی باڈی کو اتنا ہی مل رہا ہے جتنی اس کو ضرورت ہے، بہت ساری بیماریاں بہت سارے لوگوں کے ویٹ لوز ہوتے ہیں، ایسا ہی ہے، بہت سارے لوگوں کی طبیعت بھی بحال رہتی ہے۔ لیکن پھر کہتے ہیں کہ رمضان جیسے ہی گیا نا وہ ہمارا ویٹ ہو گیا ہے، وہ اس لیے کیونکہ ہم نے وہ والی پریکٹس چھوڑ دی ہے۔ مجھے لگتا ہے رمضان جو ہے نا وہ ہماری ٹریننگ کا منتھ ہے، 1 مہینے کی ٹریننگ، اور جو پورا سال ہم نے کرنا ہے۔ اگر وہ ٹریننگ آپ نے نہیں کی نا، اس مہینے میں اگر آپ نے نہیں سیکھا تو پورا سال آپ کا ویسا ہی رہے گا جیسا آپ پہلے اگر آپ نے کوئی چیز تبدیل ہی نہیں کی، کوئی چیز آپ نے اپنی شخصیت میں سدھار کسی چیز میں نہیں لایا، جیسے جھوٹ ہی میں کہہ دوں، اگر رمضان میں اگر آپ نہیں بولیں گے، 30 دن اگر آپ نہیں جھوٹ بولیں گے تو وہ عادت ختم ہو جائے گی۔ صحیح کہہ رہی ہیں۔ لیکن اگر آپ اس میں بھی وہ جاری رکھیں گے تو پھر فائدہ نہیں ہونا۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ رمضان سے ہمیں بہت سیکھنا چاہیے۔ بہت خوب۔ ناظرین، فلسفہ روزہ یہ بہت عمیق بحث ہے کہ انسان نے اپنا ہدف اصلی پہچاننا ہے، اور وہ ہدایت ہے اور تکامل انسانی اور قرب خداوندی ہے، اور اس کے لیے روزہ بہت بہت معنویت بھی رکھتا ہے اور بہت مددگار بھی ہے۔ ہم نے اپنی زندگی کا ہدف اور مقصد کچھ اور سمجھ لیا ہے کہ انسان نے دنیا میں آنا ہے، کھانا پینا ہے اور شادی بیاہ کرنا ہے، بچے کرنا ہے، اور ہم نے مر کے اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ لیکن پروردگار عالم نے اتنے عام مقصد کے لیے انسان کو پیدا نہیں کیا، کیونکہ یہ سب امور تو چوپائے اور جانور بھی سر انجام دے رہے ہیں، تو انسان اور جو کہ اشرف المخلوقات بھی ہے، تو تمام مخلوقات میں اور انسان میں پھر فرق کیا رہ گیا؟ اس فرق کو ہم نے سمجھنا بھی ہے اور اس پہ ہم نے غور بھی کرنا ہے، کیونکہ انسان کی انسانیت ہی اس کو اشرف المخلوقات بناتی ہے، اور انسان کے انسانیت ان تمام امور سے ترقی نہیں پاتی۔
یہ تمام امور دنیا میں انسانیت کو قائم رکھنے کے لیے اور نسل انسانی کو بچانے کے لیے تو ضروری ہو سکتے ہیں، لیکن ارتقاء انسانی کے لیے ان عوامل کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ ارتقاء انسانی اور تکامل انسانی جو انسانی بشر اور انسان کی مقصد اصلی ہے، اس کے لیے روزہ بہت معاون و مددگار ہے، اور وہ اس طرح سے کہ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے۔ روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے کہ انسان اپنے نفس کو گناہوں سے روک لے۔ جب انسان اپنے نفس کو گناہوں سے روک لے گا تو اس کی روح ترقی کرے گی، اس کے اندر تکامل آئے گا، اور وہ آہستہ آہستہ سفر کرتا ہوا قرب خداوندی کی طرف جائے گا۔ پروردگار اس کو ترقی دے گا، اس کی روح میں کے اندر تکامل پیدا کرے گا، اور یہی وہ اصل مقصد ہے جو روزے کا بھی ہے، جو رمضان مبارک کا بھی ہے، جو قرآن کریم کا بھی ہے۔ ہم اپنے پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ جی ناظرین، یہاں وقت ہوا ہے ہمارے اگلے سیگمنٹ کا، تو چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر سیدہ زینت بطول۔ رمضان المبارک کے مہینے کا روزہ آپ کو بہت مبارک ہو، اللہ پاک ہم سب کا روزہ قبول فرمائے۔ ناظرین، آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ ہے، اور اس میں جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو پورا دن بھوکا اور پیاسا رہنا ہوتا ہے، اور طلوع آفتاب کے بعد آپ کو غروب آفتاب پر جا کر جو ہے وہ افطار کرنی ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے بہت امپورٹنٹ جو ایک فیکٹر ہے وہ سحری ہے، یعنی سحری اتنا امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ جس میں آپ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ دن بھر آپ نے جو بھی غذا لینی ہے وہ آپ کی سسٹینیبل انرجی آپ کو پرووائڈ کرتی رہے، یعنی آپ تھرو آؤٹ دا ڈے ایکٹیو رہیں، انرجیٹک رہیں، سستی کا شکار نہ ہوں آپ۔ اور اس سے جو بیسک چیز ہے نا وہ ہائیڈریشن ہے، کہ آپ کا جو فلوئڈ لیول ہے، جو پانی کا لیول ہے وہ مینٹین رہے، آپ کو ڈی ہائیڈریشن یا پانی کی پیاس کی شدت محسوس نہ ہو۔ اچھا، اس میں سحری میں جو چیز سب سے امپورٹنٹ آ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کتنی مقدار میں اور کیا چیز کھانی ہے۔ کوشش کریں کہ اس میں اپنی پروٹین، کاربوہائیڈریٹس، ویٹ، گرینز، پھل، سبزیاں اور یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ اپنی ڈائٹ میں شامل کریں۔ اس کے ساتھ آپ فریش جوسز کا اور پانی کا انٹیک بھی زیادہ کریں۔ اب سحری میں جو چیزیں فیزیبل ہیں پاکستان میں، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں جو آپ کو آسانی سے مہیا بھی ہو جاتی ہیں، ہم آپ کو وہ چیزیں بتائیں گے جو آپ ایزیلی گھر پر بنا سکتے ہیں، کیونکہ رات کے ٹائم ظاہر ہے اٹھنا، سحری تیار کرنا ایک مشکل کام ہو سکتا ہے۔ تو اس کے لیے ہم آپ کو متوازن اور آسان غذائیں بتائیں گے جو آپ اپنی روٹین میں شامل کر کے اپنے روزے کو فائدہ بخش بنا سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جس کا ہم ذکر کریں گے وہ بہت آسانی سے اویلیبل ہونے والے غذا جس کو ہم عام طور پہ انڈے یا ایگز کہتے ہیں، وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنی ڈائٹ میں پروٹین کو شامل کریں۔ پروٹین جو ہے دیٹ از اے بیسک سورس آف انرجی۔ تو جب آپ اپنی ڈائٹ میں پروٹین استعمال کرنا چاہتے ہیں، آپ کو سب سے ایزیلی اویلیبل جو چیز مل جاتی ہے وہ انڈے ہیں۔ آپ انڈوں کا آملیٹ بنا سکتے ہیں، آپ انڈوں کو فرائی کر سکتے ہیں، آپ انڈوں کو اسکریمبلڈ ایگز کی صورت میں لے سکتے ہیں۔ اور انڈے کی پروٹین کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو بتائیں کہ آپ اس میں کاربوہائیڈریٹس یا آپ اس میں ویجیٹیبلس اگر ایڈ کرتے ہیں تو اس میں فائبرز جو ہیں وہ اس کے ساتھ ایڈ ہو جاتے ہیں، اور فائبر اور پروٹین مل کر ایک نہایت ہی مفید اور فائدہ مند غذا بن جاتی ہے، جو آپ کے نظام ہضم کو بھی صحیح رکھتی ہے تھرو آؤٹ دا ڈے، اور آپ کو جو انرجی ریکوائرڈ ہوتی ہے تھرو آؤٹ دا ڈے ایکٹیویٹی کرنے کے لیے وہ بھی پرووائڈ کرتی رہتی ہے۔ اس میں آپ نے کرنا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ویجیٹیبلس کے باریک باریک سلائس کر لیں اور اس کو آپ سوٹے کر لیں، اور سوٹے کرتے وقت آپ یہ خیال ضرور رکھیں کہ آپ نے جو آئل استعمال کیا ہے وہ کس قسم کا ہے، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ آپ نے آئل جو ہے وہ یوز کرتے وقت یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ کا آئل انسیچوریٹڈ ہو، آپ کا آئل جو ہے وہ ویجیٹیبل آئل ہو، اور آپ نے اس کو تھوڑی مقدار میں استعمال کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ اس پہ ہلکا نمک اور مرچ ڈال کر، اس میں انڈا ڈال کر آرام سے آپ اس کو تھوڑی دیر ہلکی آنچ پہ پکنے دیں، اور اس کے بعد جب آپ اس کو کھائیں گے تو یہ غذائیت سے بھی بھرپور ہوگی، یہ غذا آپ کی ہیلتھ کے لیے بھی اچھی ہوگی، اور یہ غذا آپ کو پورے ڈے ایسی چیزیں توانائی پہنچاتی رہے گی کہ جس کے بعد آپ کو بھوک بھی کم لگے گی اور آپ کا نظام ہضم جو ہے وہ بھی کام کرتا رہے گا۔ اچھا، اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ دوسری چیز جو آ جاتی ہے وہ ہے میٹ۔ میٹ از اے ویری رچ سورس آف پروٹین۔ اگر آپ میٹ اپنی ڈائٹ میں استعمال کرتے ہیں، جو لوگ میٹ لورز ہیں، تو اس کے لیے سب سے بیسک یہ ہے کہ وہ قیمے کی صورت میں میٹ کو لے سکتے ہیں۔ آپ گوشت کو قیمے کی صورت میں لے سکتے ہیں، اور پاکستانی تو آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری چیزوں میں گوشت کو مکس کر کے، جیسے
آلو کے ساتھ قیمہ ڈال لیا انہوں نے، کریلے قیمہ بنا لیا، یا کوئی بھی سبزی ہے آپ اس میں قیمہ مکس کر کے اگر کھاتے ہیں تو اس میں سبزی کے جو بینیفٹس ہیں وہ بھی شامل ہو جاتے ہیں، ساتھ میں قیمے کی جو پروٹین ہے وہ بھی شامل ہو جاتی ہے، تو آپ میں منرلس، وائٹامنس اور پروٹین تینوں چیزیں جو ہیں وہ آپ کی باڈی کو اس سے مل جاتی ہیں۔ آپ اس کے علاوہ اگر کوئی فریج میں بچا ہوا وہ ہے گوشت پڑا ہوا ہے اور آپ چاہ رہے ہیں کہ اس کا کیسے ہم اس کو یوٹیلائز کریں، تو آپ اس کو پراٹھے پر رکھ کر پنیر لگا کر بھی کھا سکتے ہیں، یہ بھی بہت ایک توانا غذا ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں تو فروٹ سیلڈ جو ہے اس کو آپ اپنی سحری میں ضرور ایڈ کریں۔ فروٹ سیلڈ کو میں اس لیے اسٹریس دوں گی کیونکہ آپ کو دیکھیں، آپ کو معلوم ہے کہ فروٹس میں 90% کنٹینٹ یا 80% کنٹینٹ اکثر فروٹس میں واٹر ہوتا ہے، اور آپ کو تھرو آؤٹ دا ڈے پانی کی ضرورت رہتی ہے، تو یہ فروٹ سیلڈ جو ہے یہ آپ کو ہائیڈریٹ بھی کرتا ہے، آپ کو انرجی بھی پرووائڈ کرتا ہے، آپ تھرو آؤٹ دا ڈے ریفریش بھی رہتے ہیں، اور آپ کو تھکاوٹ یا سستی بھی محسوس نہیں ہوتی۔ سحری میں آپ جیسے میں نے ذکر کیا کہ انڈے، گوشت، دہی کا استعمال زیادہ کر سکتے ہیں۔ دہی آپ اپنے کھانے کا لازمی جز بنائیں سحری میں بھی اور افطار میں بھی۔ سحری جو ہے میں اگر آپ دہی کا استعمال کرتے ہیں تو یہ نہایت غذائیت سے بھرپور ایک غذا ہے جو آپ کو پروبایوٹکس بھی پرووائڈ کرتی ہے، آپ کے نظام ہضم کو جو ہے وہ بہتر بناتی ہے، آپ کو کیلشیم، میگنیشیم، پوٹیشیم، وائٹامن B2 اور B12 جیسے امپورٹنٹ وائٹامنس جو ہیں وہ فراہم کرتی ہے، ساتھ ساتھ آپ کو منرلس کا ایک رچ سورس اس میں مل جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اینیمل پروٹینز جو ایک بہت امپورٹنٹ سورس ہے یوگرٹ، اس کا وہ آپ کو اینیمل پروٹینز پرووائڈ کرتی ہیں، اینیمل فیٹس جو ہیں وہ آپ کو اس کے تھرو جا رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ اس کو دہی کو ذائقے دار بنانے کے لیے آپ اس میں الائچی ڈال سکتے ہیں، آپ اس میں براؤن شوگر کا استعمال کر سکتے ہیں، جس میں یہ ذائقے کے ساتھ آپ روزانہ اپنی سحری کا ایک اس کو اسینشیل پارٹ بنائیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں کہ گھروں میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ پراٹھے یا پکوڑے یا ایسی فرائیڈ چیزیں بہت کھانا پسند کرتے ہیں، تو آپ اس کو بالکل یا تو محدود کر دیں یا کوشش کریں کہ کم سے کم جتنا آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ ان چیزوں کے کھانے سے ایک تو آپ کو سسٹینیبل انرجی تھرو آؤٹ دا ڈے پرووائڈ نہیں کرتے یہ چیزیں، دوسرا یہ اتنی صحت بخش نہیں ہوتی، الٹا آپ کی صحت کو خراب کرتی ہیں، اور یہ تلی ہوئی چیزیں جو ہیں یہ آپ کی پیاس کی شدت کو بھی تھرو آؤٹ دا ڈے بڑھاتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ جو کاربونیٹڈ ڈرنکس ہیں ان کا استعمال بالکل نہیں کریں۔ سحری میں آپ کوشش کریں کہ وہ چیزیں کھائیں جو ڈیپ فرائی نہ ہوں، شیلو فرائی ہوں، یا پھر آج کل ایئر فرائر آیا ہوا ہے، ایئر فرائی کر کے چیزیں کھائیں جو آپ کی ہیلتھ کے لیے بہت ہیلدی رہتی ہیں۔ پروسیسڈ شدہ آٹا جو ہے جیسے پراٹھے ہیں ان میں آئل ہوتا ہے، چکنائی ہوتی ہے، پروسیسڈ آٹا یا میدے کا استعمال ہوتا ہے، اس کو اوائڈ کریں کیونکہ یہ آپ کو دن بھر سست بناتے ہیں اور آپ کی انرجی جو ہے جتنی آپ کو چاہیے ہوتی ہے وہ بھی پرووائڈ نہیں ہو رہی ہوتی۔ کوشش کریں کہ اپنے کھانوں میں آپ کمپلیکس کاربوہائیڈریٹس کا استعمال کریں۔ کمپلیکس کاربوہائیڈریٹس جو ہیں وہ آپ کے معدے میں رکتے ہیں، ٹھہرتے ہیں، جس سے آپ کو پورا دن یہ احساس ہوتا ہے کہ آپ کا پیٹ جو ہے وہ بھرا ہوا ہے، اور آپ کو خالی پیٹ کا احساس نہیں ہونے دیتے۔ کمپلیکس کاربوہائیڈریٹس آپ کو آہستہ آہستہ انرجی تھرو آؤٹ دا ڈے پرووائڈ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کھانے میں آپ اپنے جو نٹس ہیں وہ شامل کر سکتے ہیں۔ نٹس جو ہیں وہ بہت اچھے سورس ہیں کیونکہ وہ فائبرز پرووائڈ کرتے ہیں آپ کو اسینشیل آئلز جو بہت ضروری ہیں آپ کی ایکٹیویٹی کے لیے، آپ کی ہیلتھ کے لیے، وہ آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ اپنے کھانوں میں ڈرائیڈ فروٹس کا استعمال کریں، چاہیں تو آپ شیک بنا لیں اور اس کے اندر ڈرائی فروٹس ڈال کر اور دہی اور دودھ ڈال کر ایک اچھا سا رچ سورس آف انرجی جو ہے یہ آپ کو پرووائڈ کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ اپنے کھانوں میں بینس یوز کر سکتے ہیں، اسپراؤٹس یوز کر سکتے ہیں۔ بینس جو ہیں وہ آپ کو دیکھیں پروٹین کا ایک بہت امپورٹنٹ سورس ہے۔ اگر آپ بینس کھا رہے ہیں، آپ نے ان کو ہلکا سا سوٹے کر لیا، فرائی کر کے کھا رہے ہیں، یا کسی بھی طرح سے اگر آپ چاول کھا رہے ہیں چاولوں پہ بینس ڈال لیں، یا کوئی بھی کاربوہائیڈریٹ کی چیز ڈال رہے ہیں تو اس میں پروٹین ساتھ ملانے کے لیے آپ اس میں بینس استعمال کر لیں۔ دے آر ویری رچ ان کیلوریز، تو آپ کو تھرو آؤٹ دا ڈے کیلوریز پرووائڈ کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ دلیا کھا سکتے ہیں سحری میں، یہ بہت ہی اچھی سورس ہے انرجی کی، کیونکہ دلیا بھی اگر آپ دیکھیں اس میں جو کا دلیا ہے یا مکئی کا ہے، یا جو بھی دلیا آپ کھا رہے ہیں اس میں بہت سارے کاربوہائیڈریٹس ہیں اور بہت ساری منرلس ہیں، وائٹامنس ہیں جو آپ کو تھرو آؤٹ دا ڈے پرووائڈ کرتے ہیں انرجی، اور آپ کا جو ہے وہ کولیسٹرول لیول بھی مینٹین رکھتے ہیں۔ آپ کو کولیسٹرول لیول جب مینٹین رہے گا تو آپ کو دل کی تکالیف نہیں ہوں گی، روزے کے دوران آپ کو باقی چکنائی سے ریلیٹڈ جو مسائل ہوتے ہیں جیسے ہارٹ برن ہونا یا دل یا سینے میں جلن ہونا یہ بھی کم ہوگا۔
صحت مند کھانا کھائیں، ایک مناسب مقدار میں کھائیں، اپنے کھانے کو پورشن کریں، کوشش کریں کہ سحری میں آپ جو لکوڈ ہے اس کا انٹیک زیادہ کریں۔ لکوڈ میں بھی یہ کہ آپ خالی پانی جو ہے وہ افطار سے سحری کے دوران پانی کا استعمال زیادہ کریں، اور پھر سحری کے ٹائم پر آپ پانی میں کوئی لیمو یا پودینہ شامل کر لیں، جس سے آپ کے پانی خوشگوار ہو جائے گا، یا پھر آپ شیکس یا جوسز کا جو فریش جوسز ہیں ان کا استعمال زیادہ کریں۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے دن بھر جو ہے ہائیڈریشن لیول جو ہے وہ مینٹین رہے گا اور آپ کو تھکاوٹ بھی محسوس نہیں ہوگی۔ ہم آپ کو جیسے بتا چکے ہیں کہ انڈے، گوشت، دالیں، دلیا اور یوگرٹ ہے، دہی ہو گیا، پھر فروٹ سیلیڈ ہو گیا، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو آسانی سے مہیا کی جا سکتی ہیں۔ آپ اس سے اپنی سحری کو بھرپور انداز میں گزار سکتے ہیں، اور وہ آپ کو وہ انرجی یا وہ چیزیں پرووائڈ کرتی ہیں جو تھرو آؤٹ دا ڈے چلتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کھجور جو ہے وہ بہت ایک بیسک چیز ہے، جس کو آپ اپنی سحری میں بھی شامل کریں، آپ اپنی افطار میں بھی شامل کریں، کیونکہ اس میں اینٹی آکسیڈنٹس بھی ہوتے ہیں، یہ اینٹی انفلیمیٹری ایفیکٹ بھی رکھتا ہے۔ تو کھجور جو ہے وہ آپ کو کافی حد تک انرجی تھرو آؤٹ دا ڈے پرووائڈ کرے گا۔ ایک تو یہ کہ ایک انسٹنٹ انرجی آپ کو پرووائڈ کرتا ہے، کیونکہ اس میں گلوکوز لیول ذرا زیادہ ہوتا ہے، آپ کی باڈی میں جاتا ہے، فوراً آپ کو ایک انرجی فیل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ آپ کو دن بھر آپ کو پیاس بھی نہیں لگتی، اور آپ کا انرجی لیول جو ہے وہ آہستہ آہستہ بھی ریلیز کرتا ہے، کولیسٹرول کو بھی یہ کنٹرول رکھتا ہے۔ آپ کھجور کا شیک بنا سکتے ہیں، آپ اس میں مختلف چیزوں کو ڈال کر، جیسے دہی ہے، اس میں آپ غذائیت بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ اس میں دہی ڈال لیں، اور آپ اس میں کیلے ڈال سکتے ہیں، کوئی بھی فروٹ جو آپ کے گھر میں اویلیبل ہو آپ اس کو ڈال سکتے ہیں، تو اس سے اس کی غذائیت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ اور ڈفرینٹ چیزیں جب ملتی ہیں، جیسے کاربوہائیڈریٹس بھی اس میں آ جاتے ہیں، پروٹینز بھی آ جائیں گی، تو آپ اگر مختلف چیزوں کو ملا کر کوئی ڈش پریپیئر کرتے ہیں تو آپ اس میں اپنے آپ کو ایک براڈ جو ہے مائکرو نیوٹرینٹس اور میکرو نیوٹرینٹس جو ہیں وہ پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو دلیا کھانا پسند نہیں کرتے، تو ان کو چاہیے کہ وہ دلیا اگر کھانا چاہ رہے ہیں، اپنی ڈائٹ میں ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہ اس میں کوئی ایسی چیز ایڈ کر لیں جس سے اس کا ذائقہ جو ہے وہ انہانس ہو جائے۔ جیسے آپ اس میں شہد ڈال سکتے ہیں، آپ اس میں ڈرائی فروٹس ڈال سکتے ہیں، بادام، اخروٹ، کاجو کا استعمال کر سکتے ہیں، اور اس سے یہ کہ آپ کا کھانا بھی لذیذ ہو جائے گا، آپ کو کھانے میں اچھا بھی لگے گا، اور آپ کی جو انرجی لیول ہے وہ بھی جو مینٹین رہے گا، اور آپ کی جو ریکوائرڈ کیلوریز ہیں وہ میٹ ہو جائیں گی، اس کی ڈیمانڈ۔ جو اگر جیسے ہم نے کھجور کی بات کی تو اس میں بھی سولیوبل ڈائٹری فائبرز ہوتے ہیں، جس میں جیسے پیکٹن وغیرہ ہیں، وہ آپ کے معدے میں جو ہے کولیسٹرول کا لیول ایک تو کنٹرول رکھتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کا بلڈ شوگر لیول جو ہے وہ کنٹرول رکھتے ہیں۔ تو آپ کو جو لسٹ بتائیے یہ سب چیزیں ایزیلی اویلیبل ہوتی ہیں۔ اگر آپ سحری میں اپنی غذا کا خیال رکھیں گے کہ آپ کو کیا چیز، کون سی چیز کتنی مقدار میں کھانی ہے، تو یقیناً آپ اپنا پورے دن کی انرجی لیولز کو فلفل کر سکتے ہیں، آپ اپنا پورا روزہ بغیر پیاس اور بھوک کی شدت کے گزار سکتے ہیں، اور ایک اچھی افطار آپ کو مل سکتی ہے۔ ان چیزوں کو، ان ڈائٹری موڈیفیکیشنز کو کر کے، اور ان کھانوں کو آپ اپنے سحری کے اوقات میں ایڈ کر کے، اس طریقے پر عمل کر کے جو آپ کو بتایا گیا ہے، آپ اپنی سحری کو بھرپور بنا سکتے ہیں، اور اپنے روزے کو ایک انرجیٹک انداز میں اچھے طریقے سے بغیر پیاس اور بھوک کی شدت محسوس کیے گزار سکتے ہیں۔ آپ کوشش کریں کہ ان اصولوں پر عمل کریں اور اپنی ڈائٹ پلان کو فالو کریں، ایک اچھے اور انرجیٹک سحری کے ساتھ آپ روزہ رکھیں۔ امید کرتی ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی اپنی ہوسٹ ڈاکٹر سیدہ زینت بتول کو اجازت دیجیے، کل ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔